وحدہ 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 لا شریک لہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا معین لہ وحدہ لا شریک لہ ولا معین لہ ولا مشیر لہ ابدی سرمدی لا اول لہ ولا آخر لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مقام، عظمت اور مرتبہ بیان کرتا چلا آ رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آج بھی مجھے اس مختصر سے وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند باتیں کہنے کی توفیق دے دے۔ جتنے انبیاء تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے۔
ان کے اندر ایک بات مشترک تھی سب انبیاء میں، کہ جو نبی بھی دنیا میں تشریف لائے، آنے والا یہ کہتا تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آ چکے ہیں وہ سارے سچے تھے، اور میرے بعد فلاں آئے گا، آنے والے کی بشارت دیتا تھا، پہلے کی تصدیق کرتا تھا۔ میں نے آیت پڑھی ہے نا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ہر نبی پہلے کی تصدیق کرتا ہے، آنے والے کی خوشخبری سناتا ہے۔ گویا ہر نبی مصدق بھی ہے، مبشر بھی ہے۔ مصدق تصدیق کرنے والا، مبشر بشارت دینے والا۔ مصدق کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ پہلوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مبشر کیوں کہتے ہیں؟ آنے والوں کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے بات سمجھا دی ہے، الحمدللہ۔ اتنی بات ذہن نشین ہوگی۔ اب اگلی بات ذہن میں آئے گی، میں اس بات کو اور کھول دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے نا، آپ نے آ کر ارشاد فرمایا آدم سچے تھے، آدم سچے تھے، اور میرے بعد جتنے آئیں گے، ابراہیم آئیں گے، موسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، میں ان کی بشارت دیتا ہوں۔ تو گویا نوح علیہ السلام مصدق بھی ہیں، مبشر بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ ارشاد فرمایا، لوگوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ۔ ماں کی گود میں کہہ دیا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سنو، میرا رب مجھے کتاب بھی عطا کرے گا، مجھے نبوت سے بھی سرفراز کرے گا۔ اور تیسری بات، عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعدی اسمہ احمد۔ او لوگو، جس طرح اس بات میں شک نہیں ہے کہ میں عبداللہ ہوں، اس بات میں شک نہیں ہے کہ رب مجھے کتاب عطا کرے گا، اور یہ بات بھی لا ریب و لا شک ہے کہ پروردگار مجھے نبی بنائے گا، اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ میرے بعد عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ آئے گا، اور میں عیسیٰ اس کی بشارت دیتا ہوں۔ اب میرے خیال سے بات ذہن میں آ گئی ہے کہ ہر نبی مصدق بھی ہے اور مبشر بھی ہے۔ مصدق
اس اعتبار سے ہے کہ وہ پہلوں کی تصدیق کرتا ہے، مبشر اس اعتبار سے ہے کہ بعد میں آنے والوں کی بشارت دیتا ہے، اور وہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد نبی بن کر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اور نبی نہیں ہوگا، سارے نبیوں کا امام ہوگا۔ ایک اور بات بڑی عجیب، اب سارے نبی حضور سے پہلے ان کا کمال یہ ہے سارے انبیاء کا کہ وہ مصدق بھی ہیں، توجہ میری طرف، وہ مصدق بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں۔ اب حضور تشریف لائے، حضور آگے، حضور فرماتے ہیں میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ آدم کی سسکیوں میں میں محمد تھا، نوح کے ترانوں میں میں محمد تھا، اور میں داؤد کے وید میں محمد تھا، عیسیٰ کی دعاؤں میں محمد تھا، اور لوگوں میں محمد خاتم النبیین بن کے آ گیا ہوں۔ حضور تشریف لائے، اب سارے نبی بات یاد رکھیں مصدق بھی ہیں اور اب حضور آئے، حضور نے تصدیق کی، آدم بھی سچے، نوح بھی سچے، موسیٰ بھی سچے، عیسیٰ بھی سچے، لوط بھی سچے، انبیاء کے واقعات سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے، سارے آئے، سارے سچے تھے، سارے اللہ والے تھے۔ اب حضور نے تو سب کی تصدیق کی، اور سارے مبشر بھی تھے، اور وہ مبشر کیوں تھے کہ بعد میں آنے والے نبی تھے، لیکن حضور مصدق تو ہیں لیکن مبشر نہیں ہے۔ مبشر کیوں نہیں ہے کہ آپ کے بعد آنے والا کوئی نہیں تھا، اگر آنے والا ہوتا محمد بھی فرماتے اور لوگوں میں بھی فلاں کی بشارت دیتا ہوں۔ معلوم ہوا حضور خاتم النبیین ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ عقیدہ نبی علیہ السلام کو صرف نبی مننا نال آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ آدم کو صرف نبی مانو گے، نوح کو صرف نبی مانو گے، عیسیٰ کو صرف نبی مانو گے، موسیٰ کو صرف نبی مانو گے، محمد مصطفیٰ کو صرف نبی ہی نہیں ماننا بلکہ محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین ماننا۔ جتنے تک اے عقیدہ نو سی آدمی مسلمان حضور صرف نبی نہیں بلکہ کین اچھے آنکھوں کے نا خاتم النبیین کیا ہے؟ ایک آدمی آخے او جی میں اسی تے حضور کو نبی تو سنگو بھی توکھا لگ گندے تے جڑے سن داڑھی رکھی دیئے یار تو نہیں تک داڑھی ہے، لمی تسبیح ہتھا پہ پکڑی دیئے، بڑی جناب کنڈل علی سوٹی ہتھا پہ کہہ دی دیئے، بڑی پگڑی بدی دیئے، اور حضور کو نبی بھی مندے، متھے پہ محراب بھی پہ دے، اور بڑیاں لمیاں حدیثاں پڑھ دے، اور تسی اس کو کافر کی آختے ہو۔ تسی سوال کر دے ہو کہ نا وہ کلمہ بھی پڑھ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن کو بھی من دے، اس قبلے در مڑ کے نماز بھی پڑھ دے، اور مسیحی کو بھی من دے، اور سارے کام چنگے کر دے، کافر کی آختے ہو۔ نبی کو بھی من دے، قرآن کو بھی من دے، قبلے کو بھی من دے، نماز بھی پڑھ دے، زکوٰۃ بھی دے دے، اجدی کوشش بھی کر دے، یہ سارے کام کر دے، داڑھی بھی رکھی دیے، اولیاء بھی ٹھیک ہے، کپڑے بھی چٹے لا دے، اور صراط کرکلی بھی لائی دیے، پھر بھی کافر کی آختے ہو۔ اسی آتے صرف نبی نہ منے، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین منے۔ اچھا پھر آپ سوال کریں گے بھائی وہ تو یہ بھی میں نے کہتے ہوئے سنا ہے
کہ خاتم النبیین بھی حضور ہیں، یہ بھی کہتے ہیں مرزائی، کہتے ہیں خاتم النبیین ہم مانتے ہیں، خاتم النبیین وہی ہے، لیکن انہوں نے خاتم مہر کو کہا جاتا ہے، یہ مہر محمد مصطفیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو عطا کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی یہ گل آختے ہیں، علماء نے لکھا ہے خاتم النبیین ہی نہ مانے بلکہ اس کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ جس طرح حضور علیہ السلام صرف نبی نہیں خاتم النبیین ہیں، اور صرف خاتم النبیین ہی سے بات نہیں چلے گی جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ جب تک اس کو کافر اور مرتد نہیں مانے گا پھر بھی یہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور سمجھو، مسلمان بننا واسطے صرف نبی علیہ السلام کو صرف نبی مننا کافی نہیں، کہ مننا ہے خاتم النبیین کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ اللہ اکبر، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس نال ایک اور گل ضروری ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، جڑا اس تے دعوے دی تصدیق کر دے وہ بھی کافر ہے، اور جس نے دعویٰ کیا ہے وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب میرے خیال سے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام، یہ تو ضمناً بات آ گئی، حضور علیہ السلام مصدق ہیں لیکن مبشر نہیں ہیں۔ ایک بات، مبشر کس چیز کے مبشر نہیں ہیں؟ اس چیز کے نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور بشارتاں مجھ دیتین اور خوشخبریاں مجھ دیتین، لیکن اے چیز آشی نہ خوشخبری کہاں سے دیتے۔ لیکن ایک بات جو میں درمیان میں، جس کے لیے میں نے اتنی بڑی بات کی، اچھا جی سارے نبی مصدق بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، اور ہر نبی نے پہلوں کی تصدیق کی، آدم کی تصدیق نوح علیہ السلام نے کی، نوح علیہ السلام کی تصدیق موسیٰ علیہ السلام نے کی، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ابراہیم علیہ السلام نے کی، ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق داؤد علیہ السلام نے کی۔ اسی طرح انبیاء تصدیقیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے بعد آنے والا کوئی نہیں تھا، وہ آپ کی تصدیق کون کرتا؟ اللہ اکبر۔ آپ کے بعد آنے والا نبی نہیں ہے، اور بتاؤ محمد مصطفیٰ کی تصدیق کون کرے گا؟ پروردگار عالم نے کہا، او دنیا والو، اگر نبی آنے والا نہیں ہے تو میں ابو بکر کو کھڑا کر دیتا ہوں، وہ میرے محمد کی تصدیق کرے گا۔ اور تسوں کو آیتہ دا ترجمہ سمجھ آسی، والذی جا بالصدق، والذی جا بالصدق، وہ شخصیت جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو سچ لے کر آیا، سچا دین لے کر آیا، سچا پروگرام لے کر آیا، والذی جا بالصدق وصدق بہ، اور اس کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر نے کی، اور تصدیق کرنے کے بعد صدیق اکبر کا لقب پا گیا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا تصدیق کرنے والا۔ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر بھی میں نے اسلام پیش کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی بات، اس نے کہا جی تھوڑا موقع دے دیں، میں سوچ کے بتاؤں گا، میں تھوڑا مشورہ کر لوں، کسا کو پوچھ کرنا، کسی سے میں مشاورت کر لوں۔ حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں میں نے علی پر بھی پیش کیا، علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا میں ذرا ابا سے مشورہ کر لوں، اللہ، لیکن میں نے جب ابو بکر پر اسلام پیش کیا، صدیق نے یہ نہیں کہا آقا مجھے مشورے کی اجازت دے دیں، میں تاکہ جا کے سوچ کے آ جاؤں، مشورہ کر کے آ جاؤں، کسی سے رائے طلب کر لوں، نہیں نہیں، صدیق اکبر نے بربلا کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ابو جہل آیا سیدنا صدیق اکبر کے پاس، کہنے لگا ابو بکر آج میں بڑی عجیب بات لے کے آیا ہوں، دیکھ پہلے تو گلاں کردہ سے میں سندا سا، اج میں گل کرساں تو سنی تے بڑیاں گلاں دے جواب دیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی شاید یہ حضور کے متعلق مجھ سے سوالات کرے گا اور پروردگار شاید اس کو اسلام لانے کی توفیق دے دے۔ پہلی بات اس نے یہ کی، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، تو مان جائے گا؟ گیا بھی تے مڑ کے بھی آ گیا۔ ابو جہل بھی ابو جہل سا نا، گل کرنا دا ڈھنگ تے سمجھدا سا، بات کرنے کا ڈھنگ جانتا تھا۔ ابو جہل اسلام نے کہا تھا اور اس کو عرب کے اندر ابو الحکمت کہا جاتا تھا، اپنے زمانے کا بڑا خطیب تھا، بڑا دانا تھا، بڑا سردار تھا، بڑا جرگوئی تھا۔ ابو بکر آخر نہ منتا، اس زمانے میں جہاز نہ سے اونٹ پر جائے، تیز رفتار گھوڑے پر جائے، پھر بھی جا کر اقصیٰ سے ہو کر واپس اس آخر اچھا گل پکی ہے جی۔ ابو بکر صدیق کا ہے گل پکی ہے، ابو جہل آتا دیکھ گل پکی ہے، آپ نے فرمایا پکی ہے، کہنے لگا آگے سن، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اقصیٰ سے پہلے آسمان تک گیا راتوں رات پھر مڑ کے بھی آ گیا، مان جائے گا؟ نا پکی ہے، دعا تریا چوتھا پنجواں چھواں ستواں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا اگر کوئی یہ کہے دیکھ پکا رہی، ابو بکر صدیق سے کہتا ہے او کہافہ کے بیٹے پکے رہنا، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں جنت بھی دیکھ کے آ گیا، دوزخ بھی دیکھ کے آ گیا، اور میں جب واپس آیا وضو والا پانی ابھی چل رہا تھا، جس پانیاں نال میں نہا کے گیا سا، وضو کر کے گیا سا، وہ پانی اجا ٹردا سا، میں مڑ آیا، کونڈا الدا سا میں مڑ آیا، کمل مڑا گرم سا میں مڑ آیا، کیا تو مان جائے گا؟ صدیق اکبر نے فرمایا منہ بند کر کی کیا گلا کر دیں۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا، اس نے کہا نہ منتا نا، آپ نے فرمایا یہ ماننے والی بات ہے، اوے ماننا دیا گلن کیسی بات ہے مجھ سے منوا رہا ہے؟ کہنے لگا اگر یہی بات ہے تو پھر سنو ابو بکر سن، یہ باتیں اگر وہ شخص کرے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کی عظمت کے ترانے گاتا ہے، جس کی رات دن تعریفیں کرتا ہے، اگر یہ باتیں وہ شخصیت کرے، صدیق اکبر کے کان کھڑے ہو گئے، انہاں آخیا او ابو جہلا میں تے اجیں گل نہیں سنی، تد سنی ہے، کدے انہاں اے گل کیتی ہے؟ اگر یہ بات محمد مصطفیٰ نے کیے، ابو جہل اور تیرا دماغ مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا دماغ مانے یا نہ مانے، کسی اور کا دماغ مانے یا نہ مانے، تیرے اور میرے دماغ
کھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ سچ ہے۔ منہ لمک کے ابو جہل دا اسے اوخو کتنا بدا، کتنیاں گلاں کیتیاں، کتنی پختگی کی، لیکن میرا تیر آج نہ چل سکا، واپس آیا۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور علیہ السلام کو کسی نے آ کے بتایا کہ جب ابو جہل سن جل کے ابو بکر نال اے گلاں کیتیاں، تو صدیق اکبر نے یہ جواب دیا۔ جب ملاقات ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا انت الصدیق، ابو بکر تو پہلے ابو بکر تھا، آج محمد تجھے صدیق کہتا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجیب صحابی ہیں۔ آٹومیٹیکلی آج ان کے نام اعمال کے اندر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر میں نے سارے لوگوں کے قرض ختم کر دیے، لیکن تیرا قرض آج بھی اسلام پر باقی ہے، تیرا قرض آج بھی اسلام پر باقی ہے۔ دنیا اسلام کی مقروض ہے، لیکن اسلام ابو بکر صدیق کا مقروض ہے، صدیق اکبر کا مقروض ہے۔ آج بھی محمد مصطفیٰ کے قریب، میدان محشر میں بھی قریب، عالم ارواح میں بھی قریب، غار میں بھی قریب، جتنی قربت پروردگار نے صدیق اکبر کو عطا کی ہے اتنی قربت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ مسجد نبوی ہے، ایک طرف فاروق اعظم بیٹھے ہیں، دوسری طرف صدیق اکبر۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ان دونوں کو بھی بوٹلی کو پکڑ کے کھلیا رہا، اور حضور علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ صدیق کی پشت پہ رکھا، دوسرا ہاتھ عمر کے کندھوں پہ رکھا، اور فرمایا لوگو دیکھو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج ایسی کھلتے دیا اسی طرح قیامتی والے دیہڑے بھی اسی اپنی قبراں میں جو اسی طرح اٹھتا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ کبھی حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں، کبھی آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں انا و ابا بکر و عمر خلقت من تربت واحدہ، لوگو میں اور صدیق اور عمر کو پروردگار عالم نے ایک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے، دیکھیں حضور علیہ السلام جہاں انسان کی قبر بنتی ہے وہیں سے انسان کا خمیر اٹھایا جاتا ہے، وہیں سے اٹھایا گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی قبر بھی وہاں، سیدنا عمر کی قبر بھی وہاں، اور محمد مصطفیٰ بھی وہاں۔ اسی لیے فرمایا ایک جگہ سے ان کی مٹی اٹھائی گئی۔ کسی کہنے والے نے کہا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔